ہر عورت کی زندگی میں ایک سٹبن ہسبینڈ کی موجودگی ہے. اس کے پیچھے سائیکالوجی کیا ہے اور اس کو ہم ڈیل کیسے کر سکتے ہیں خود کو نقصان پہنچائے بغیر، خود کو کھوئے بغیر. وہ ضدی خاوند، وہ ضدی شوہر، وہ ضدی ہسبینڈ جو بلا وجہ آپ لوگ کے ساتھ ایک ضد پہ آ جاتا ہے چھوٹی موٹی باتوں میں، اور وہ ضد اتنی لمبی کر دیتا ہے کہ آپ کو اپنے اوپر ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ایسی کیا میں نے غلطی کر دی کہ یہ اپنی ضد سے ہٹ ہی نہیں رہا. پھر آپ لوگ کے بیچ میں لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تلخیوں میں جاتے ہیں، پھر وہ اتنا لمبا کھینچ جاتا ہے کہ 1 دن سے 3 دن، ہفتہ، مہینہ میں وہ بات کنورٹ ہو جاتی ہے. آج ہم اس کی ریزنز جانیں گے کہ اس کے پیچھے سائیکالوجی کیا ہے. ہسبینڈ، خاوند، شوہر، جو بھی آپ نام دیں، وہ کیوں ضد کرتا ہے، یا پھر ایک مرد جو آپ کے گھر میں بھائی، آپ کے ہسبینڈ، آپ کا بیٹا، آپ کے والد، یہ سائیکالوجی سمجھنی ہے ہم نے. آپ کی جو لائف پارٹنر ہے وہ زیادہ تر آپ کو افیکٹ اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی، والد، بیٹا وہ اپنی روٹین میں بیزی ہوتے ہیں، بٹ ہسبینڈ کے ساتھ آپ ہمیشہ کنیکٹڈ رہتے ہو تو آپ پہ زیادہ اثر ہوتا ہے. اس کے سلوشنز، ٹپس، رولز، ٹیسٹ سب ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، تو ولاگ کو آخر تک دیکھیے گا. ویلکم ٹو سعیدہ اشرف ولاگس. آج کا ولاگ بہت اہم اور بہت خاص ہے ان عورتوں کے لیے جن کے ہسبینڈ ضدی ہیں. بٹ اس سے پہلے تھوڑا اسکرول ڈاؤن کریں. آپ کی لائف سے ریلیٹڈ جو بھی ولاگ میں نے اپلوڈ کیے ہیں، پورا ولاگ دیکھیں. میں نے ان میں سب کچھ بتایا ہوتا ہے، میں نے ریزن، سولوشن، ایڈوائزز سب دیے ہوتے ہیں. آخر میں یہ بھی بتایا ہوتا ہے کہ آپ مجھے کانٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو کائنڈلی اپنا چائے کا کپ، پانی کا کپ، کافی کا کپ، جوس کا کپ، کچھ بھی جو پسند ہے آپ کو لیجئے. گھر میں اپنا جو فیوریٹ کارنر ہے اس میں بیٹھیے، ڈائری لیجئے، سارے کے سارے پوائنٹ نوٹ ڈاؤن کیجئے. ان کو بار بار پڑھیں گی نا تو ادھر پرنٹ ہو جائیں گے. لیٹس اسٹارٹ. جس گھر میں ضد جیت جائے وہاں محبت چپ ہو جاتی ہے، اور جب ہسبینڈ ضدی ہو جائے تو بیوی یا تو ٹوٹ جاتی ہے یا پھر خود کو کھو دیتی ہے. ہر گھر میں نیا کپل جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ٹائم ہی نہیں دیتا، اور ہسبینڈ ضدی بن جاتا ہے یا وائف ضدی بن جاتی ہے. یہاں پہ دونوں پارٹیز ہو سکتی ہیں، بٹ چونکہ ہم زیادہ تر ہسبینڈ کی بات کرتے ہیں تو ہسبینڈ پریورٹی میں ہے کہ یہ ضد نہ صرف آپ کو تباہ کر رہی ہے، آپ کی جنریشنز کو، آپ کے سکون کو. کیا فائدہ اتنے سارے پیسے کا جب آپ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ ہی سکون میں نہیں رہ رہے، کیونکہ آپ ایک سٹبن پرسنالٹی بن گئے ہیں. تو یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں. آئیں اس پہ تھوڑا سا سائیکالوجی کو اپلائی کرتے ہیں کہ کیوں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. آج کا ٹاپک ہر اس عورت کے لیے میں بنا رہی ہوں جو اپنے ہسبینڈ کی ضد سے بالکل تھک چکی ہے، ٹوٹ چکی ہے، اور اس حالت میں ہے کہ میں آگے کچھ نہیں کر پاؤں گی. کبھی وہ چپ ہو جاتا ہے، کبھی بہت زیادہ ایکسٹریم غصے میں چلا جاتا ہے، اور کبھی صرف اپنی ہی بات منواتا ہے. اور بیوی سوچتی ہے میں کیا کروں بھائی. آج ہم اس بیہیویئر کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں گے، اور اس کا اسمارٹ سولوشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ کس طریقے سے اسمارٹلی آپ ایسے ہسبینڈس کو، اسٹبن ہسبینڈس کو، ضدی ہسبینڈس کو بغیر خود کو توڑے سمجھا سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں، ان کی ضد توڑ سکتے ہیں. آئے پہلے سمجھتے ہیں وجہ کیا ہے، ریزنز کیا ہیں، کیوں ہسبینڈ ضدی بن جاتا ہے، کیوں وہ اسٹبن پرسنالٹی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. نمبر 1، اس کی کنٹرول کی عادت ہوتی ہے. وہ ڈومیننسی کریٹ کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اگر وہ ضد کرے گا تو اس کی بات مانی جائے گی، اور بیوی سوچتی ہے کہ اگر یہ ضد بڑی ہو گئی تو میں اس کو کھو دوں گی. تو اس ڈر کے مارے وہ اس کی ضد، ہر جائز ناجائز ضد کو پورا کیے جاتی ہے. نمبر 2، ایموشنل میچورٹی اس بندے میں کم ہوتی ہے. لیک آف میچورٹی. یہ بندہ بڑا ہی نہیں ہوا ہوتا، یہ میچور ہی نہیں ہوا ہوتا. اس کی شادی جب ہوتی ہے تو یہ ایک ضدی بچہ ہوتا ہے، یہ اپنی باتیں منواتا ہے، یہ اپنے اصول گھر میں چلاتا ہے. اس کی وجہ سے اس میں میچورٹی ہی نہیں آتی. بہت جگہوں پہ پیرنٹس کا ہاتھ ہوتا ہے اپنے بچوں کی شادی کرنے سے پہلے ان کو نہ سمجھانا، نہ بڑا کرنا، نہ میچور کرنا. میچورٹی ایکسپیرینس سے آتی ہے. ان کے گھر میں اگر یہ چیز نہیں ہو، ایکسپیرینس ان کے والدین کا بھی برا چل رہا ہے، تو بندے نے
اللہ کے بندے نے کہاں سے میچورٹی پیدا کر دینی ہے. نمبر 3 پہ آتے ہیں, کمیونیکیشن گیپ. جب نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں نا, یا جتنی بھی شادی پرانی ہو, ان کے بیچ میں کمیونیکیشن کا گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے. ہسبینڈ کہیں نہ کہیں بیوی کو اپنے دل کی باتیں, بیوی کو اپنے کاروبار کی باتیں, اپنے راز, اپنی سکون کی باتیں, اپنی نفرت کی باتیں, اپنے دل دھڑکنے کی باتیں سب چھوڑ دیتا ہے. وہاں پہ بیوی اس سے پوچھتی ہے تو ہسبینڈ کو اٹیکس لگنے لگتے ہیں کہ یہ میرے اوپر اٹیک کر رہی ہے, جبکہ بیوی اس کی پرابلم کو سمجھ کے اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتی ہے, بٹ ہسبینڈ جو ہے کمیونیکیشن میں ایک لمبا فاصلہ لے آتا ہے. نمبر 4, ایگو ہرٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پاس کا جو ان کے درمیان میں آرگومنٹ ہوا ہوتا ہے, اس کا اس کے اوپر اثر ہو رہا ہوتا ہے, یا گھر میں اس نے دیکھا ہوتا ہے کہ ماں یا باپ کے بیچ میں, یا بہن یا اس کے ہسبینڈ کے بیچ میں, یا بھائی اور اس کے بیوی کے بیچ میں اگر کوئی آرگومنٹ چلی ہوتی ہے, یا اس کی اور اس کی بیوی کی کوئی آرگومنٹ, تو اس کو ایگو سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ اب یہ مجھے ہرٹ کرے گی, اب یہ میرے اوپر تانا برسائے گی, اب یہ مجھے جج کرے گی. اس کی وجہ سے اس کا ایگو ہرٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. نمبر 5, اسٹریس اور ایکسٹرنل جو پریشر ہوتا ہے نا, وہ ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے. باہر کے گھر میں, باہر کے جاب میں, باہر کے ماحول میں, یا گھر میں, یا رشتہ داروں میں, یا فرینڈز میں, یا کالج میں, کہیں پہ بھی اس کے اوپر جو سٹریس ہوتا ہے نا, جو باہر کا سٹریس ہوتا ہے, وہ گھر میں آ کے ٹرانسفر کرتا ہے. اپنی بیوی بچوں پہ زیادہ تر ایزی ہوتا ہے, کیونکہ ماں باپ کے ساتھ وہ اتنا نہیں کر سکتے, تو اپنی بیوی بچے ٹارگٹ بن جاتے ہیں. وہ جو باہر کا ایکسٹرنل سٹریس ہے وہ بیوی اور بچوں پہ لائک ایک قسم کا امپوز کر دیتا ہے, اور اس کو یہ بات سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ اپنے گھر کو توڑ رہا ہے. جہاں ہم نے ریزنز کو ڈسکس کیا, وہاں سولوشنز تو بہت ضروری ہیں, اور یہ وہ ولاگ کا حصہ ہے جہاں ہم سولوشنز کو ڈسکس کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. پریکٹیکل ہے اور ایموشنل ہے, تو اس لیے ان کو کمبائن کر کے, ان کو بیلنس کر کے چلنا ہے. پلیز اپنی ڈائری میں لکھیں. نمبر 1, پاور سٹرگل مت کریٹ کرو. جیسے تم, اگر وہ ضد کر رہا ہے, وہ سٹبن ہو رہا ہے, تو تم اپنی ٹون میں سافٹنس لے کے آؤ, اپنے آپ کو نرم رکھو. اور جو آپ بہادری دکھا رہے ہوتے ہیں نا کہ میں تو یہ چیز نہیں, جی میرے پہ تو یہ چیز اثر نہیں کر رہی ہے, میں تو تمہاری ضد کے سامنے نہیں, تم نارمل ہو جاؤ. یہ تم اس کے اوپر ایک زور لگا رہی ہو, وہ زور کرنا بند کر دو, تھوڑی سی فلیکسیبلٹی لے آؤ. یہ نمبر 1 سولوشن ہے. نمبر 2 میں ہر بات پہ پروف کرنا بند کر دو. دیکھیے, جب آپ یہ کرتے ہو نا کہ اس نے جس چیز پہ ضد شروع کی ہوتی ہے, آپ اسی پوائنٹ پہ اٹک جاتے ہو, اگلے دن بھی وہی پوائنٹ, اس کے اگلے دن بھی وہی پوائنٹ, اس کے لیے آپ ڈیٹیلز لے کے آتے ہو, پریکٹیکل باتیں لے کے آتے ہو. وہ ایسے ہوا تھا تو میں نے ایسے کہا تھا, وہ ایسے ہوا تھا تو میں نے ایسے کیا تھا. یہ چھوڑ دو, کیونکہ یہ اس کو مزید ضدی بنا رہا ہے. آپ سوچ رہے ہو کہ شاید اب اپنا پوائنٹ پروو کریں گی تو اس سے معاملہ ختم ہو جائے گا, بٹ معاملہ بڑھتا ہے میری جان, سمجھو. میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ آپ بزدل ہو, میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ آپ کاورڈ ہو, آپ ویک ہو, میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ معاملہ بڑھتا ہے. اس لیے جہاں جو ٹاپک جس وقت ختم ہوا, اگر وہ ٹاپک اینڈ تک نہیں بھی پہنچا, اس کو اگلے دن یا اس کے اگلے دن یا اگلے ہفتے سٹارٹ مت کرو. پرانی باتیں جانے دیا کرو, اپنی پرسنالٹی میں ایز لے کے آؤ. نمبر 3, ٹائمنگ چوز کرو. جب موڈ اس کا کام ہوتا ہے تب بات کیا کرو. میں جانتی ہوں کہ بہت سارے ہسبینڈز اپنے موڈ ایسے رکھتے ہیں کہ آپ کو موقع ہی نہیں ملتا اس سے بات کرنے کا, لیکن موڈ آپ بناتے ہو کھانے کے ذریعے, بات چیت کے ذریعے, ماحول کے ذریعے, ٹی وی دیکھتے ہوئے, چائے کافی ساتھ میں پیتے ہوئے. ماحول آپ بناتی ہیں, اور اکثر عورت ماحول بناتی ہے, یاد رکھیں. نمبر 4, ون نہیں, انڈرسٹینڈ والا اپروچ رکھو. جیتنے والا نہیں, سمجھنے والا. ہر وقت کہ میں اس سے اس کانورسیشن میں جیت جاؤں, اس نے تو مجھے یہ کہا تھا, پرانی باتوں کو لے کے ریونج میں آنا, پرانی باتوں کو لے کے غصے میں آنا, پرانی باتوں کی وجہ سے آپ صرف اور صرف کوشش کرتے ہو کہ میں جیت جاؤں. لیکن انڈرسٹینڈ کرو کہ اگر یہ چپ ہے, اگر یہ ضد کر رہا ہے, تو میں خود کو کام ڈاؤن کر لوں. مجھے ضدی نہیں بننا, مجھے پرانی باتوں پہ نہیں لڑنا, مجھے پرانی باتوں کی وجہ سے اپنا موڈ خراب نہیں کرنا, مجھے اس کو اپنا سافٹ چہرہ دکھانا ہے.
नंबर 5, साइलेंट रिस्पॉन्स कभी कभी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जब वो जिद करे ना, तो आप डिटेल्स देना बंद कर देती हैं, आप एक नॉर्मल बिहेवियर में आ जाती हैं, आप एक साइलेंट बिहेवियर में आ जाती हैं। बहुत सारी मेरी बहनें साइलेंट बिहेवियर को गलत इस्तेमाल कर रही हैं कि बिल्कुल ही कता ताल्लुक हो जाओ, बिल्कुल ही बातें मत करो, बिल्कुल ही उनके साथ बैठो ना। नहीं, साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब होता है, आप प्लीज इस बात को नोट करें, साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट बंद कर दो, रिएक्शंस बड़े बड़े बंद कर दो, भीख मांगना और रोना धोना बंद कर दो, अपनी टोन को सॉफ्ट रखो, अपने मिजाज को नॉर्मल रखो, रिएक्शंस मत दो। डेफिनेशन ऑफ साइलेंट ट्रीटमेंट, हल्के फुल्के टिप्स जो कि मेरा फेवरेट पार्ट होता है व्लॉग का। जिद के वक्त डिबेट, तकरीर नहीं, खामोशी यूज करो, साइलेंस यूज करो। जब वो जिद कर रहा हो ना, तो कोई भी तकरीर मत दो, आप तो ऐसे, आप तो ये करते हैं, आप तो मुझसे बोलते नहीं, आप तो माँ के साथ बैठते हैं, आप तो बहनों को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, आप तो दोस्तों को ज्यादा नहीं, ये मत करो। खामोशी इख्तियार कर लो, ठीक है। इमोशनल रिएक्शन से रिलेशनशिप और बिगड़ता है। जब आप इमोशनल होके बात करते हो ना, समझ के नहीं, इमोशनल होके बात करते हो, तो आपका रिलेशनशिप खतरे में पड़ जाता है। तो आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, आप मेरी कॉल क्यों नहीं उठाते हैं, आप कमरे में इतना लेट क्यों आते हैं, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, आप तो सारा टाइम माँ बाप के साथ। ये आपके रिलेशनशिप को और बिगाड़ता है जान मेरी, थोड़ा अक्ल इस्तेमाल करो। तीसरी, रिस्पेक्ट प्लस कामनेस क्या करता है, सिचुएशन को कंट्रोल करता है। जब वो जिद कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट और आपका कूल बिहेवियर उस सिचुएशन को कंट्रोल में ले आता है, जो सिचुएशन आपके हाथ से भागने लगती है। पांचवी चीज, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्वालिटी और क्वांटिटी और क्वाइटली मेंटेन करो। क्वालिटी मतलब, अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करते हो बहुत सारी जगहों पे, तो वो आपकी इज्जत करने लगता है। क्वांटिटी मतलब, हर जगह पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दो, कि इधर ये बदतमीजी करेगा, ये गलत बोलेगा, चुप रह लो। मेंटेन करो क्वाइटली, मतलब उसको बताओ नहीं। अगर वो बोले आजकल तो तुम बोल नहीं रहे हो, आजकल तुम ज्यादा नहीं बोल रहे हो, आजकल तुम मेरे साथ बैठ नहीं रहे हो, तो तुम ये बजाय कि हाँ तो आप सारा टाइम तो चीखते हैं, आप तो सारा टाइम, ये मत बोलो। आपने हंस के बोलना है, अच्छा अभी आके बैठ जाती हूँ, अच्छा ऐसा फील हो रहा है आपको, अभी बात करते हैं, चले जी बात शुरू करते हैं, चाय ले आऊं क्या। ये होता है क्वाइटली मेंटेन करना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, बजाय इसके कि उसके ऊपर और तहमत लगाना। कोई भी इस चीज से आपको फायदा नहीं होने वाला, मजीद आप उसके साथ बिगड़ने वाले हो। अच्छा, अब आती हूँ मैं रूल्स की तरफ। जरूरी रूल्स हैं। नंबर 1, जिद को ईगो बैटल मत बनाओ। अगर वो जिद कर रहा है, तुम उसके साथ ईगो में आ रही हो, तुम भी करोगी जिद, तो क्या हो रहा है, रिश्ता बर्बाद, खत्म, मत करो। नंबर 2, हर आर्ग्यूमेंट का जवाब जरूरी नहीं होता। जैसे अगर कोई बात हो गई, जैसे मेरे कमेंट्स में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स होते हैं जो बड़े अजीब से भी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज्यादातर कमेंट्स बड़े अच्छे होते हैं, बट कुछ होते हैं उस पे मैं रिएक्ट करती हूँ, तो मैं अपनी इज्जत खुद ही खराब करती हूँ। ऐसे लोगों को जाने दो, लानत है, ठीक है। तीसरी बात, बाउंड्रीज साइलेंटली सेट करो, बता के मत सेट करो कि इस दफा तो तुमने रिएक्शन नहीं दिया, तुम लड़ी नहीं, तुम रोई नहीं, हाँ वो इसलिए कि पिछली दफा आपने मुझे ऐसे बोला था। नहीं, आपने हमेशा इस चीज को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि मैं तो ग्रूम कर रही हूँ, मैं तो ग्रो कर रही हूँ, मैं तो मेच्योरिटी में आ रही हूँ, मतलब हंसते हुए। अच्छा, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, मगर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैंने ऐसा रिएक्ट नहीं किया। आपको अच्छा लग रहा है, लाइक उसको ना साइलेंस से मारो, कि उसको पता चले कि ये तो मुझे जवाब भी नहीं दे रही, कि पिछली दफा मैंने इसको बेइज्जत किया था तभी इसने इस दफा अपनी बाउंड्रीज बनाई है। नहीं, जे बाउंड्रीज बनाने का एक मतलब ये भी है कि अगर वो एक दफा आपका हाथ झटकता है, एक दफा आपको इनकार करता है, तो इसका मतलब है कि अगली दफा आप बहुत सोच समझ के उसका हाथ पकड़ेंगी। और जब पकड़ेंगी, तो पहले स्पेस बनाएंगी कि हाँ जी, अगर मेरा हाथ झटका तो अगली दफा आप मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते, क्योंकि आप भी हाथ झटक देंगे। तो उससे उसको डर लगने लगेगा। बट ये साइलेंट, आप सब कुछ साइलेंट कर रहे हैं। चाय पीनी है,
نہیں پینی ہے، آپ نے اپنی باؤنڈری بنا لی، نہیں پینی، اپنی چائے بناؤ خود پیو. کھانا کھانا ہے، نہیں کھانا ہے میں نے کھانا، اپنا کھانا گرم کرو، کھانا لگاؤ. باؤنڈری سیٹ ہو رہی ہے. بدتمیزی کر رہا ہے، پیچھے ہو جاؤ، باؤنڈری سیٹ کرو اپنی. نمبر 4، اپنی ویلیو کبھی بھی لو مت کرو. اگر وہ آپ کو کہتا ہے تم تو اسٹوپٹ ہو، تم تو بدتمیز ہو، تم تو، میں یہ برداشت نہیں کروں گی. آپ کو پتا ہے آپ کے الفاظ غلط ہے، ہو سکتا ہے میرے بھی غلط الفاظ سٹارٹ ہو جائے، پھر آپ کو برا لگ جائے گا، یہ میں برداشت نہیں کر سکتی. اٹھ کے چلی جاؤ کچن میں، کمرے میں، ڈرائنگ روم میں، ٹی وی لاؤنج میں. اور اپنے آپ کو عزت دینے کا طریقہ ہے کہ جب تک وہ آپ کے پاس آ کے یہ بات نہ کہے کہ ہاں میں نے غلط بولا، تب تک اس کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ دو. سائلنٹ ٹریٹمنٹ، عزت کرو، کھانا دو، کپڑے پریس کرو، جوتے رکھو، واچ رکھو، جو آپ کرتی ہیں، جو آپ لوگ روٹین میں کرتی ہیں، بٹ اس کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ دو. گاٹ اٹ؟ اچھا، ادھر میں کچھ ٹیسٹ آپ کے سیلف چیک کے لیے کروں گی کہ جس سے آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. نمبر 1، کیا میں ہر بات پہ ریئیکٹ کرتی ہوں؟ نوٹ کرو، کیا کرتی ہوں یا نہیں کرتی ہوں. کیا میں اپنی ویلیو کمپرومائز کرتی ہوں صرف پیس کے لیے؟ لائک فار ایگزامپل، اس نے آپ کو اسٹوپڈ کہہ دیا، اس نے آپ کو خالی دماغ کہہ دیا، اس نے آپ کو کوئی بھی گالی دے دی، کوئی بھی کرسنگ کر دی، کوئی بھی بےزتی کر دی، اور آپ نے کیا کیا کہ اس نے بغیر معافی مانگی نہیں، اور آپ نے جا کے اس کے ساتھ بیٹھ کے نا، اچھا جی معاف کر دینا، اچھا جی غلطی ہو گئی نا، اچھا جی یہ تو، میں کبھی بھی سوری پہ کسی کو نہیں کہتی کہ سوری مت کرے، لیکن اگر اس نے گالی دی ہے تو اس کو ریئلائز ہونا چاہیے کہ اس نے غلطی کی ہے، تو آپ تھوڑا ڈسٹینس میں آ جائے. بہت ضروری ہے. کیا آپ پیس کے لیے کہ چلو بھائی اس نے معافی مانگی یا نہیں ہے، گھر میں ماحول اچھا ہو جائے، تو میں نا خود ہی کمپرومائز کر لیتی ہوں، کیا یہ آپ کرتی ہیں؟ کیا میں ریلیشن شپ میں کنٹرول کرنا چاہتی ہوں یا اس کو سمجھنا چاہتی ہوں؟ کیا میں اس آدمی کو کنٹرول کرنا چاہتی ہوں؟ تم دوستوں کے پاس نہیں جا سکتے، تم ماں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، تم بہن کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، تم مجھے زیادہ ٹائم دو، تم ماں کو زیادہ ٹائم دے رہے ہو، تم باپ کی بات مان رہے ہو. کیا آپ یہ سارا کچھ ریلیشن شپ کو کنٹرول کرتی ہیں، یا آپ اس کو سمجھتی ہیں کہ اگر وہ آیا ہے باپ کو بھی ٹائم دے گا، ماں کو بھی ٹائم دے گا، بہن کو بھی ٹائم دے گا، دوست کو بھی ٹائم دے گا؟ اگر یہ آپ سمجھ رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے پھر آپ ہوشیار ہیں. پھر آپ دیکھیں، یہ آپ کے ٹیسٹ ہے، کیونکہ یہی آپ کے ریلیشن شپ کو برباد کرتے ہیں اگر آپ یہ ٹیسٹ فیل کر رہی ہیں. ایک نا میں اگزامپل دیتی ہوں، میری ایک کلائنٹ ہے جو مجھ سے تھراپی لیتی ہیں، اس نے مجھے بتایا کہ اس کا ہسبینڈ ہر بات پہ میری مرضی، میں کروں گا، میں کرتا رہوں گا. وہ ہر بار آرگیومنٹ میں چلی جاتی تھی اس کے ساتھ. رزلٹ میں کیا ہوتا تھا، دونوں کے درمیان میں دوریاں بڑھ جاتی تھی، کیونکہ وہ ہر چیز میں میری مرضی میری مرضی بولتا رہتا تھا. جب اس نے اسٹریٹجی چینج کی نا، جو ہم دونوں کے بیچ میں یہ باتیں ہوئی، سیشنز ہوئے، میں نے اس کو کہا سافٹ ٹون میں آ جاؤ، اپنی باڈی لینگویج سافٹ کر دو، اپنی ٹائمنگ کو سمجھنا شروع کر دو، جو میں نے آپ لوگ کو اوپر سمجھایا ہے، تو اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر. تو ہسبینڈ کے بیہیویئر میں آہستہ آہستہ نا بڑا چینج آنا لگ گیا. اور میرے یہ میں اس کلائنٹ کی بات کر رہی ہوں جو شاید مجھ سے 1.5 سال پہلے یہ سیشنز لیتی تھی. اب وہ مجھے کبھی کبھار سیشن لیتی ہے اور مجھے اپنے اپڈیٹس دیتی ہے، تو اس میں اس کا ہسبینڈ، اس کا بیہیویئر، وہ بہت خوش ہے اس سے، کیونکہ بندی نے بھی اپنے اندر چینج لے کے آئی ہے نا. ایک دم سے اٹیک نہیں، امیچورٹی نہیں، اس کو کنٹرول کرنا نہیں، یہ وہ بندی بھی سمجھ چکی ہے کہ یہ کروں گی، ہسبینڈ آٹومیٹکلی خود ہی ضد چھوڑ دے گا. یہ جو میری پوئٹری ہوتی ہے جو میں خود بنا کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، پتہ نہیں تم لوگ کو کیسی لگتی ہوگی، بٹ ایموشنل ٹچ کے لیے. ضد جیت جائے تو رشتہ ہار جاتا ہے، اور جو سمجھ جائے وہ پیار پا جاتا ہے. واہ واہ واہ، آپ لوگ تو کرتے نہیں ہیں، میں خود ہی واہ واہ کرتی رہتی ہوں. اچھا، اس کو نا میں قرآنک ریفرنس بھی دینا بہت ضروری سمجھتی ہوں، کیونکہ قرآن کا ٹچ بہت ضروری ہوتا ہے. مجھے بھی بڑا مزہ آتا ہے جب میں آپ لوگ کے ساتھ اس کو ایسا قرآنک ریفرنس یوز کروں اور آپ لوگ کو سمجھاؤں. سورہ الشورى میں 42/38 میں ہے. سمجھو، اور اپنے معاملات کو مشورے سے چلاتے ہیں. اب اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ ریلیشن شپ فورس سے نہیں، انڈرسٹینڈنگ اور کنسلٹیشن سے اسٹرانگ ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، لمبے چلتے ہیں، بگڑتے نہیں ہیں. کیسا تھا؟ اچھا،
ایک میں کوٹ بھی بتا دیتی ہوں آپ لوگ کو جو کلائنٹ نے مجھے کوٹ کیا ہے. میں سوچتی تھی میں ہی صحیح ہوں, یہ کلائنٹ کا ہے, اس نے مجھے بتایا ہے, اپڈیٹ ہے اس کی. لیکن جب میں چپ ہوئی اور سمجھنا شروع کیا تو میرا رشتہ ٹوٹنے سے بچ گیا. کیونکہ وہ ہر بات میں سوچتی تھی بس میں ہی صحیح ہوں, یہ غلط ہے, میں ہی صحیح ہوں, یہ غلط ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ عورتوں کو بھی سمجھنا ہوگا کہ ہم بھی بہت ضدی ہو جاتی ہیں, ایگو پرست ہو جاتی ہیں, اپنی ٹون میں بدتمیزی لے آتی ہیں, بہت ہائی پچ میں چلی جاتی ہیں, ایگریشن والے فیچرز آ جاتے ہیں. تو پلیز ایگریشن والے ایکسپریشنز آ جاتے ہیں ہمارے, فیچرز تو نہیں, ایکسپریشنز ہمارے آ جاتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہم اپنے گربان میں بھی جان کے تو مزہ آ جائے, ہے نا میری جان. اگر آپ بھی ایسے ہی ایموشنل کنفیوژن میں ہیں اور اپنے ریلیشن شپ کو سمجھ کر اسٹرانگ بنانا چاہتی ہیں تو آپ میری یہ جو ٹک ٹاک, انسٹاگرام, فیس بک کی آئی ڈی ہے @سعیدہ ٹیچر آف لائف, 1-to-1 پیڈ نان کلینکل سیشنز میں لیتی ہوں. 30-60 منٹ کا سلوشن دینا میرا کام ہے, بٹ اس میں آپ نے ایکشن ڈال کے ریزلٹس دینا آپ کا کام ہے. میں آپ کو پریکٹیکل سٹیپس کے تھرو گائیڈنس دیتی ہوں. یہ کوئی میں صرف تھیوری نہیں دیتی ہوں, کوئی تھیوریٹیکل ورک نہیں ہوتا, گائیڈنس ملتی ہے. تو پلیز مجھے کانٹیکٹ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا کہ کیا آپ یہ گائیڈنس فالو کر سکیں گی. اگر یس تو کانٹیکٹ کیجیے گا. آخر میں جانے سے پہلے خان صاحب کو کیسے بھول سکتے ہیں, سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور خان صاحب کو اپنی دعا میں یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ عمران خان نیازی صاحب کو عزت سے بھری ہوئی آزادی دے, تا حیات ان کی صحت کو 100% مضبوط رکھیں, آمین. یا اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم اور کرم فرما. ہمارے جتنے بھی لوگ عمران خان کے لیے لڑ رہے ہیں, جیل میں ہیں, ان کی بہنیں, ان کے بچے اور جتنے بھی ان کو فالو کرتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان پہ جتنی بھی مشکلات ہیں سب کو حل فرما دے, آمین ثم آمین. یا اللہ جتنی بھی میری بہنیں ہیں جو اپنے معاملات سنبھال نہیں پا رہی ہیں, جن کے ساتھ بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں, جن کو اپنی سمجھ نہیں آ رہی ہے, جن کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے, یا اللہ تجھ سے بڑا گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے, یا اللہ تجھ سے بڑا پروٹیکٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے, یا اللہ تجھ سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے. ان سب پہ اپنی رحمت فرما, آمین ثم آمین. آخر میں میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر پر بھی, میری ماں پہ, مجھ پہ, میری ساری فیملی پہ اپنا کرم فرمائیں. آپ کی دعاؤں میں بڑا اثر ہے جان میری, تو اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں, مجھے اپنا حصہ بنائیں دعاؤں کا, آمین ثم آمین. یا اللہ ہمارے مسلمان ممالک ایران سمیت سب میں اتحاد اور اتفاق پیدا کر, سب کے بیچ میں جو دوریاں آ گئی ہیں وہ ختم کر دے, جن کے بیچ میں غلط فہمیاں آ گئی ہیں وہ ختم کر دے. یا اللہ ہمارے اوپر جو یہ قابض ہو رہے ہیں کافر, ان کو شکست دے, بری شکست دے, دنیا کے لیے ایک مثال بنا دے, آمین ثم آمین. ضد تب تک چل سکتی ہے جب تک آپ اپنی ضد نہ توڑ دیں. جب آپ کی ضد ٹوٹ جائے اگلے کی ضد خود ہی ختم ہو جاتی ہے. پیارا سا ٹاپک میرے کمنٹ سیکشن میں رکھیں, جس کا پیارا ہوگا پک کروں گی, اس پہ اگلا بلاگ بناؤں گی. بہت سارا خیال رکھیں, ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ پہ.